الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب اچھی کتاب ہے، مفید، بہت محنت سے لکھی گئی، سلف صالحین کے اخلاق یاد اس میں رکھی گئی تھی، بہت اچھے مضامین نے سنایا بھی، آج بھی کھولا تو جو کچھ نہیں سناتا ہوں۔ اسی کی مناسبت سے حدیث بھی میں نے بیان کی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جنگل بیابان جہاں بھی اللہ موجود ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور برائی کے بعد حسنہ کر لیا کرو، مٹا دے گی، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ اللہ تعالیٰ یذہبن السیئات حسنات یذہبن مشہور۔ اور تیسری چیز کیا ہے اس میں؟ وہ خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق۔ اسی لیے پڑھا، اسی بیان ہے تو میں نے پہلی حدیث ہی پڑھا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرخی انہوں نے کام کیا ہے، شیخ بڑے لوگ ہیں، دو عالم، سلف صالحین اور مخلوق کے حقوق۔ اور پھر ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا، مجھے ام حبیبہ نے اپنے انتقال کے وقت بلا کر کہا، ہمارے درمیان ایسی باتیں ہو جایا کرتی تھی جو سوکلوں میں ہوا کرتی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے، فکر آخرت۔ اب تو اس کا بھی دستور ختم ہو رہا ہے، ظاہری جو معافی، حج کے وقت لوگ جاتے تھے ضرور معافی، اب کوئی سنتا نہیں، چلو اللہ میں معاف کر لیں گے، بس اس کی طرف سے بے اعتنائی حج کرنی ہے۔ فرمایا، اوس ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سنا کہ مجھے ام حبیبہ نے اپنے انتقال کے بعد بلا کر کہا، ہمارے درمیان ایسی باتیں ہو جایا کرتی تھیں جو سوکلوں میں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ میں نے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کو اس سے نجات دے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے خوش کیا ہے، اللہ آپ کو خوشی عنایت فرمائے، معاف کر کے خوش کیا۔ ایسا ٹھیک ہے، تو کوئی پڑھتا بھی نہیں، اور اردو میں ہونے کی وجہ سے اب تو رائج ہی ختم ہو گیا پڑھنے کا، اردو بہت بڑا نقصان۔ ہمارے آپ کو اس سے نجات دے۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے خوش کیا ہے، اللہ آپ کو خوشی عنایت فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے ام سلمہ کو بلا کر یہی باتیں کہیں۔ اچھا، وہ ام حبیبہ تھی، دوسری۔ سبحان اللہ، اس سے ام المومنین ام حبیبہ کو حضرت عائشہ کے آخر وقت میں حقوق کی ادائیگی اور کوتاہی کی کتنی فکر معلوم ہوتی ہے، جو ہماری جملہ عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے رہا کریں تاکہ حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے گرفت خداوندی میں نہ آ جائیں۔ ہم نے لکھ دیا فائدہ اس کا۔
کچھ نہیں. سبحان اللہ. اس سے ام المؤمنین اور حضرت عائشہ کے آخر وقت میں حقوق کی ادائیگی اور کوتاہی کی کتنی فکر معلوم ہوتی ہے، جو ہماری جملہ عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتی رہا کرے تاکہ حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے گرفت خداوندی میں نہ آ جائے. بہت ہوتا. امام لیثی بن سعد اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے تمام علوم لکھ کر بھیجیں. حضرت عبداللہ بن عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے تمام علوم لکھ کر بھیجیں. تو آپ نے اس کو لکھا علوم بہت ہیں، لیکن تم سے ہو سکے تو یہ کرو کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ لوگوں کے خون سے ہلکی ہو. لوگوں کے حقوق تم پر نہ ہو. علوم، یہ علوم پورے علوم کا خلاصہ لکھ رہے ہیں. آپ نے ان کو لکھا کہ علوم بہت ہے، لیکن تم سے ہو سکے تو یہ کرو کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ لوگوں کے خون سے ہلکی ہو، لوگوں کے مال سے پیٹ خالی ہو، لوگوں کے آبروریزی سے زبان روک رکھی ہو، اور اپنی جماعت کو لازم پکڑے ہوئے ہو. جماعت اہل سنت جماعت سب جملہ علوم کا خلاصہ. تم سے ہو سکے تو یہ کرو کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ لوگوں کے خون سے ہلکی ہو، لوگوں کے مال سے پیٹ خالی ہو، لوگوں کی آبرو ریزی سے زبان روک رکھی ہو، اور اپنی جماعت کو لازم پکڑے رہو. اہل سنت جماعت. حضرت عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے فاطمہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ نے بیان کیا بادشاہ کہ ایک دفعہ وہ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئی، جبکہ عام مسئلے پر بیٹھے ہوئے ہاتھ کو رخسار پر رکھے ہوئے تھے اور آنسو بہ رہے تھے. عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ثانی کا مشابہ اور آنسو بہ رہے تھے. امیر المومنین یہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے کیا؟ بیوی ہے فاطمہ. فرمایا اے فاطمہ، امت محمدیہ کی ذمہ داری اپنی گردن پہ لے لی ہے. اطراف عالم میں جو بھوکے، مسکین، پریشان حال، بیمار، تنگ حال، ننگے، کپڑے پر قادر نہ ہونے والا، مجبور، مظلوم، اجنبی، قیدی، بوڑھے اور کثیر عیال پھیلے ہوئے ہیں، ان کی فکر دامنی ہے. سب کی ذمہ داری ہے. اطراف عالم میں جو بھوکے، مسکین، پریشان حال، بیمار، تنگ حال، ننگے کپڑے پر قادر ہونے والا، نہ قادر ہونے والا، مجبور، مظلوم، اجنبی، قیدی، بوڑھے، کثیر عیال پھیلے ہوئے ہیں، ان کی فکر دامنگیر ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا رب ان سب کے بارے میں عنقریب دریافت کرے گا اور میرے فریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ پر ہوں گے. اور میرے فریق وہ اچھا یہ بات بہت ہوگا. اور میرے فریق جو مقابلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوچھ پر ہوں گے. یا اللہ سے وہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکینوں کے ساتھ ہوں گے. یہ مطلب ہے. مجھے ڈر ہے کہ حساب کے وقت میری دلیل و حجت ثابت نہ ہو سکے گی، تو میں اپنے پر طرز کھا کر رو رہا ہوں. ذمہ داری. موسیٰ ابن عقبہ سے منقول ہے جب ایاد ابن غنم حاکم بنے تو ان کے گھر والوں میں سے 6 افراد ان کے پاس عطیہ لینے کے لیے آئے. انہوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑا اعزاز و اکرام کیا. ان لوگوں نے چند دن قیام کرنے کے بعد عطیہ کے سلسلے میں گفتگو کی، اور انہوں نے عطیہ کو امید پر اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا. تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو 10 دینار دیے.
وہ کل 5 افراد تھے، 10 اس رقم کو معمولی سمجھ کر سب نے واپس کر دیا اور ان کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا اے چچا کی اولاد، بخدا مجھے تمہاری رشتے داری، تمہارے حقوق، تمہارے طویل سفر کی مسافت کا انکار نہیں ہے، لیکن جو بھی رقم تمہاری خدمت میں پیش کی گئی ہے وہ میں نے اپنے خادم اور اپنی کچھ ضروری چیزیں فروخت کر کے حاصل کی، لہذا تم مجھے معذور سمجھو۔ مگر انہوں نے کہا اللہ آپ کا عذر قبول نہ کرے، برا بھلا، آپ تو نصف شام کے حاکم ہیں، نصف شام کا، اور ہر ایک کو صرف اتنے ہی دے رہے ہیں کہ بمشکل اس کو اپنے اہل خانہ سے پہنچا سکے، ہوگا کیا؟ ہم تو اپنے گھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ عیاض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے مال میں چوری کروں؟ بخدا میرے جسم کا آرا سے چیر دیا جانا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے سرکاری خزانے میں 1 پیسے کی خیانت کرنے سے۔ یہ کہاں، یہ زمانہ کہاں؟ تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے ذاتی مال کے بارے میں ہم آپ کو معلوم سمجھتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کسی ایسے کام پر مقرر کر دیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح آپ تک مال پہنچا سکیں، اور لوگ جس طرح وہ لوگ نفع حاصل کرتے ہیں ہمیں بھی کچھ نفع مل جائے۔ آپ اچھی طرح ہمارے احوال سے واقف ہیں، نیز آپ جس چیز کا بھی ہمارے لیے انتخاب کریں گے ہم اس میں ظلم و زیادتی سے کام نہیں لیں گے۔ عیاض بن غنم نے کہا میں تمہارے فضل و کمال سے بخوبی واقف ہوں، لیکن حضرت عمر کو اگر یہ بات پہنچ جائے کہ میں نے اپنے قوم کے چند افراد کو کوئی عہدہ سپرد کیا ہے تو مجھے ملامت کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ تب آنے والے مہمانوں نے آپ کو تو حضرت ابو عبیدہ نے حاکم مقرر کیا ہے، آنے میں کہا آپ کو تو حضرت عبیدہ نے حاکم، آپ ان کے رشتے دار بھی ہیں، حضرت عمر نے اسے مان بھی لیا، لہذا حضرت عمر کی آپ امید ختم کر لی ہے۔ اگر آپ ہمیں حاکم مقرر کر دیں گے تو اسے بھی وہ مان لیں گے۔ اس پر انہوں نے فرمایا عمر کے نزدیک میرا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت ابو عبیدہ کا ہے، چنانچہ وہ لوگ آپ کو ملامت کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اسی باتیں سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ حضرت احنف نے کہا کہ میرے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اس کو صرف عبرت پکڑنے والے کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ میں بادشاہ کے دربار میں اس وقت تک نہیں جاتا جب تک بلائے نہ جاؤں، 2 شخصوں کے درمیان دخل نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے درمیان دخل دینے کے لیے کہیں۔ تجربے کے بعد آنا بہت زبردست ادیب ہیں وہ۔ میں بادشاہ کے دربار میں اس وقت تک نہیں جاتا جب تک بلایا نہ جائے، 2 شخصوں کے درمیان دخل نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے درمیان دخل دینے کے لیے کہیں، اور کسی کے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ جانے کے بعد نہیں کہ وہ ایسا آیا تھا چلا گیا، یہ بہت ہوتا ہے۔ تو احنف سے ہی منقول ہے جب کسی نے مجھ سے جھگڑا کیا تو میں نے چند باتوں کا لحاظ کیا، اگر مجھ سے بڑا ہوتا تو میں اس کا احسان مند ہوتا کہ نصیحت کیا، اگر مجھ سے کمتر ہوتا تو اپنی حیثیت اور مرتبہ کو اس سے بالغ سمجھتا ہوں، تو اس نے کہا میں برداشت کر لوں، اگر وہ میرے برابر درجے کا ہوتا تو اس پر مہربانی کرتا ہوں۔ انہی سے منقول ہے کہ میں بردبار تو نہیں ہوں لیکن بردباری کا اظہار کرتا ہوں۔ ہشام بن عقبہ کہتے ہیں کہ احنف بن قیس کے پاس حاضر ہوا، وہ اس وقت قتل کے معاملے میں ایک قوم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ جب ان سے گفتگو کی اور کہا کہ تم خود فیصلہ کرو تو انہوں نے 2 دیت کا فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ ملے گی، پھر جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے کے مطابق دے دوں گا۔
لیکن ایک بات سنو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیت کا فیصلہ کیا ہے، مجھ سے دو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دیت کا فیصلہ کیا ہے. عربوں میں ایک دوسرے کو ایک ہی دیت دینے کا رواج ہے. آج تم طالب ہو، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ آئندہ کل تم مطلوب ہو سکتے ہو، پھر تم لوگ تم سے دوست کسی کم پر راضی نہیں ہوں گے. تم بھی تو مطلوب ہو سکتے ہو، تو ایک بجائے وہ بھی دو مانگیں گے. اس پر انہوں نے کہا اچھی بات ہے، پھر ایک ہی دے دیجیے. حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسور ابن مخرمہ نے انہیں بتایا کہ ایک دفعہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان کی حاجت روائی کی. پھر جب ان کے ساتھ خلوت میں ہوئے تو حضرت معاویہ نے فرمایا، مسور، حکمرانوں پر آپ کا طعن و تشنیع کہاں تک درست ہے؟ حضرت مسور نے فرمایا، اس موضوع کو رہنے دیجیے اور حسن سلوک کا معاملہ کیجیے. حضرت معاویہ نے فرمایا، نہیں، بخدا تم ضرور بذات خود اس عیب کو بیان کرو جو میرے متعلق کہتے ہو. حضرت مسور نے کہا کہ جو عیب بھی میں ان پر لگاتا تھا ان سب کو بیان کر دیا. اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا، میں گناہ سے پاک و صاف نہیں ہوں. اے مسور، عام لوگوں کے معاملات میں جو اصلاح ہم کرتے ہیں کیا انہیں بھی آپ شمار کرتے ہیں کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر دیا جائے گا، یا صرف غلطیوں کو شمار کرتے ہیں؟ میں نیکیاں بھی تو کرتے ہوں، برائیاں تو صرف اسی کو شمار کرا، نیکیوں کو نہیں. یا صرف غلطیوں کو شمار کرتے ہیں، اچھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت مسور نے کہا، اصلاح کے لیے صرف غلطیاں بیان کی جاتی ہیں، خوبیاں نہیں بیان کی جاتی. اصلاح کے لیے غلطیاں ہی بیان کی جاتی ہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ کے لیے ہمیں ان تمام گناہوں کا اقرار ہے جو ہم نے کیا ہے، جو تم نے بتلایا غلطیاں مان لیا. حضرت معاویہ بہت حضرت بیان کرتے تھے. حضرت معاویہ کے مائی شاد آئے تھے موبلی، ان سے کہا جا کے بیان کرو، حافظ جا کے بیان کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت روتے، ہزاروں قطار روتے تھے. فرماتے تھے ابو بکر بھی صحیح سالم گزر گئے، عمر بھی گزر گئے، معاویہ تو گناہوں میں لت پھت ہو گیا، یہاں تک داڑھی تر ہو جاتی تو روتے ہوتے. فرمایا حضرت نے کی جا کے وہاں بیان کرو، مجھے شاید مبلغ ہے. اب یہ بھی یاد ہے تو یاد ہے، انہوں نے تنبیہ کیا کہ یہ جا کے بیان کرنا. معاویہ نے فرمایا اللہ کے لیے ہمیں ان تمام گناہوں کا اقرار ہے جو ہم نے کیا. اے مسور، کیا آپ کے کچھ ایسے خاص گناہ ہیں کہ اگر ان کی معافی نہ ہوتی تو آپ کو خوف ہے تو آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ تو کہا. حضرت معاویہ نے فرمایا، پھر اللہ کے مغفرت کے مستحق ہم سے زیادہ کیسے ہو گئے؟ بخدا اصلاح عامہ سے میرا تعلق آپ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن بخدا جب بھی دو باتوں یعنی اللہ اور غیر اللہ کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے تو ہمیشہ اللہ کو غیر پر ترجیح دیتا ہوں. یہ ہے اور میں اس دین پر ہوں جس میں نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے. اور گناہوں کی سزا ملتی ہے. مگر یہ کہ اللہ معاف کر دے. حضرت مسور فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ مجھ پر غالب ہو گئے. عروہ کہتے ہیں اس کے بعد مسور جب بھی معاویہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کو دعا دیتے تھے، انہیں سمجھائیں کہ. حضرت میمون مہران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جب بھی کسی شخص کی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچتی ہے تو میں اس کو 3 درجوں میں سے ایک میں رکھتا ہوں. اگر وہ مجھ سے فائق ہے تو میں اس کے مرتبے کا احترام کرتا ہوں. کہہ دیا بڑا آدمی ہے، کہہ دیا. اب یہ چیزیں ذہن میں آ جائیں امت میں تو اختلاف ہی ختم ہو جائے. کوئی ناگوار بات تو میں اس کو 3 درجوں میں سے ایک میں رکھتا ہوں. اگر وہ مجھ سے فائق ہے تو میں اس کے مرتبے کا احترام کرتا ہوں. ٹھیک، بڑا آدمی کہہ دیا معاف. اگر وہ میرے برابر درجے کا ہے تو اس پر مہربانی کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کم درجے کا ہے
تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، چھوٹا ہے کہہ دیا چلو بس ختم، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گی نہیں. بڑا ہے تو بڑا کا احترام کرو بھائی، بڑے نے کہہ دیا. اگر میرے برابر درجے کا ہے تو اس کو مہربانی کرتا ہوں، بڑے اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. اور اگر مجھ سے کم درجے کا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. یہ میری اپنی عادت ہے. اور جو شخص ان باتوں پر عمل نہ کرے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں نہ چلا جائے. حمید الطویل ابو قلابہ سے روایت ہے کہ ابو قلابہ نے فرمایا جب تیرے بھائی کی طرف سے کوئی ناگوار چیز پہنچے تو حتی الامکان اس کے لیے عذر تلاش کرو. اگر اس کے لیے کوئی عذر نہ ملے تو اپنے دل میں سوچو کہ ممکن ہے کہ میرے بھائی کا کوئی عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہیں ہے. حضرت رجاء بن حیوہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص بھائی چارگی و اخوت کا معاملہ صرف اسی سے کرے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو اس کے دوست کم ہوں گے. انہوں نے فرمایا جو شخص بھائی چارگی و اخوت کا معاملہ صرف اسی سے کرے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو تو اس کے دوست کم ہوں گے. اور جو شخص اپنے دوست کی صرف بے لوث محبت کی باتوں کو پسند کرے تو اس کی ناراضگی دائمی ہوگی. اور جو شخص اپنے بھائیوں کے ہر غلطی پر اظہار ناراضگی کرے تو اس کے دشمن زیادہ ہوں گے. مطلب معاف کرو، اس کا معاملہ کرو، اخوت. ابو یعقوب مدنی سے منقول ہے یہ حسن ابن علی اور علی ابن حسین دونوں ہیں. حسن ابن علی حضرت اور علی ان کے لڑکے بھی تھے. کہ درمیان کوئی بات ہو گئی، چنانچہ حسن ابن حسن علی ابن حسن کے پاس گئے. چنانچہ حسن ابن حسن علی ابن حسین کے پاس گئے جبکہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. حسن ابن حسن نے اچھی بری تمام باتیں کہہ ڈالی. اس وقت علی بالکل خاموش تھے، بھائی تھے. پھر حسن واپس آ گئے. جب رات ہوئی تو علی ان کے مکان پر تشریف لے گئے. دروازے پر دستک کی. حسن نکلے. علی بن حسین نے ان سے فرمایا میرے بھائی، آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ میری مغفرت کرے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو اللہ آپ کی مغفرت کرے. السلام علیکم، میری مغفرت کریے. اگر میں ہوں تو میری مغفرت کرے، اور آپ جھوٹے ہیں تو آپ کی مغفرت کرے. السلام علیکم کہا کہ واپس. حسن ابن حسن نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو پیچھے کی جانب سے لپٹ کر رونے لگے حتیٰ کہ آپ کو ترس آ گیا. پھر حسن نے فرمایا کہ آئندہ ہرگز مجھ سے کوئی ناگواری کے بعد سرزد نہ ہوگی. اس پر علی بن حسین نے فرمایا آپ ان تمام باتوں سے بری ہیں جو کچھ آپ نے مجھ سے کہا. آپ بالکل پاک. دنیا کمینی ہے، اس لیے کمینہ کی طرف رہتی ہے. حضرت سفیان بن عیینہ سے منقول ہے. حضرت سعید بن مسیب فرماتے تھے کہ دنیا کمینی ہے اور یہ ہر کمینہ گھٹیا کی طرف مائل ہوتی ہے. اس سے زیادہ کمینہ وہ شخص ہے جو دنیا کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے، ذلیل ہو کر طلب کرے اور غیر مصرف میں صرف کرے. امام بہت بڑے شعر عالم نبلا سے ہے. یہ امام مالک بن حسن سے منقول ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کا ارشاد ہے کہ کوئی شریف عادل اور صاحب مرتبہ ایسا نہیں جس میں عیب نہ ہو. کچھ نہ کچھ. لیکن بعض لوگوں کو عیوب کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا. عیب تو ہے مناسب نہیں، جس کی خوبیاں اس کے عیوب سے زیادہ ہوں. ان کے عیوب ان کی اچھائیوں کو ویسے نظر انداز کیا جائے گا. بخاری سے ابو داؤد میں عقیل ذوی الحیات اثرات ہیں. عقیل جو ذوی الحیات ہیں یعنی بڑے، ان کی غلطیوں کو معاف کرو. حضرت سناتے ابو داؤد میں ہے عقیل ذوی الحیات اثرات، جو ذوی الاثرات یعنی وجوہ یعنی عزت والے جو لوگ ہیں بڑے شرافت، ان کی غلطیوں کو مت اچھالو. عقیل ذوی الحیات اثرات. اگر وہ لوگ معطوب ہو جائیں گے تو پھر اسلام سے یہ جو وقار ہے وہ ختم ہو جائے گا.
حضرت عثمان کو کچھ نہ کہو، لکھا ہے، کیونکہ اگر عثمان مطعون ہوتے ہیں تو قرآن بھی مطعون ہو جائے گا، دین ہی اٹھ جائے گا. اس نیت سے عثمان کو کچھ نہ کہو. اگر عثمان مطعون تو قرآن مطعون، اور قرآن مطعون، دین ہی ختم تانا. اس وجہ سے اپنے بڑوں کی بیت ذلت اور رسوائی کا معاملہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. اس کے عیوب، جس کی خوبیاں اس کے عیوب سے زیادہ ہوں، اس کے عیوب اس کی اچھائیوں کی وجہ سے نظر انداز کیے جائیں گے. یہ بہترین کلیہ ہے، میں نے لکھ دیا فائدہ، یہ بہترین کلیہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رعایت کی توفیق دے. چنانچہ سنن ابو داؤد میں لکھی آیا ہے عقیل ذوی الحیات اثرات، یہ ہم نے لکھا پہلے. بدر المجہود فی اہل ابی داؤد، بدر المجہود سے لکھا، نقل کیا. ڈھونڈا ہم نے کہاں ہے، ہاں ابو داؤد میں، ہاں ڈھونڈا تو لکھا میں نے بدر المجہود فی اہل ابی داؤد تعریف فلاں، یعنی ذی وجاہت لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرو. ذی وجاہت ہے، اگر کوئی لغزش ہو گئی معاف کرو، اس کو اچھالو نہیں. اب تو یہی ہے، ان کو تو ضرور اچھالتے ہیں. اللہ سمجھ دے. کوئی بات تھی حضرت یہاں تو کہا دیکھو یہ بات ہوئی ہے، ابھی رسالے میں چھپ جائے گی. پر کہا کہ افسوس پر کہ ابھی تو زبان تک ہے، اسی وجہ سے نہیں دیں گے لوگ، رسالے میں چھاپ بھی دیں گے. بہت ناگوار تھا، کسی کی ذلت گوارا نہیں. امام ذہبی نے قتادہ ابن دعامہ زوسی کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی روایت بالاجماع قابل حجت ہے، جبکہ وہ سما کی وضاحت کر دیں، کیونکہ وہ معروف مدلس ہے اور وہ قضیہ کی راہ رکھتے تھے. ہم اللہ سے معافی خواہشار ہیں. اس کے باوجود کسی نے ان کی صداقت، عدالت، قوت یادداشت کے بابت توقف نہیں کیا. سب نے مانا نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں ایسے شخص سے معاف کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تقدیس سے متعلق ہوں، کہ اللہ بہترین فیصل منصف اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کرے اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. پھر اکابر علماء جب اس کی درستگی زیادہ ہو، پھر اکابر علماء جبکہ ان کی درستگی زیادہ ہو، حق کی تلاش و جستجو میں صحیح کرتے ہوں، علم وسیع ہو، ذہانت ظاہر ہو، نیکی پرہیزگاری اعتبار سنت میں معروف ہو، تو ان کی لغو سے درگزر کی جائے گی. بہت عمدہ بات. نیکی پرہیزگاری اعتبار سنت میں معروف ہو تو ان کی لغزشیں درگزر کی جائیں گی. عقیل ضمیر حیات حدیث. ہم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، ان سے ترک تعلق کریں گے، نہ ان کو بھلائیں گے، نہ ان کا ترک تعلق کریں گے، نہ ان کو بھلائیں گے. البتہ ہم ان کی بدعت اور غلط باتوں میں اقتدا نہیں کریں گے اور ان سے توبہ کو امید رکھیں گے. اقتدا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کریں، اس کو اچھالو نہیں. ابھی تو بہت بڑی بات ہے. امام علی ابن مدینی سے منقول ہے کہ میں نے سفیان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کہا ابن عیاش منطوف محدث مشہور، یہ معنی کیا ہے، محدث عمر ابن زر کو برا بھلا کہتے تھے. ایک دن عمر سے ان کی ملاقات ہوئی. عمر نے کہا ہمیں برا بھلا کہنے میں حد سے تجاوز مت کرو اور مساعدت کے لیے کوئی راستہ رکھو. ہم اس شخص کو جو ہمارے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی کرے اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور دور تم کہتے ہو کہو، لیکن ہم تمہارے ساتھ نیکی کے معاملے. عبداللہ بن عثمان حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کسی خوبیاں اس کو عیوب پر غالب ہوں تو عیوب کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، اور جب عیوب خوبیوں پر غالب ہوں تو خوبیوں کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا. خوبیوں میں کرو. یونس سے سسفی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے زیادہ سمجھدار کسی کو نہیں دیکھا. میں نے ایک دن ایک مسئلے کے سلسلے میں ان سے بحث کی، پھر ہم میں جدائی ہو گئی. ایک دن ان سے ملاقات ہوئی، دونوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے موسیٰ کیا مناسب نہیں
کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم بھائی بن کے رہیں؟ اگرچہ ہمارا ایک مسئلے میں تمہارا اتفاق، اگرچہ ہمارا ایک مسئلہ ہمارا میں بھی اتفاق نہ ہو، وہ تو ایک مسئلہ نہیں، کسی مسئلے میں اختلاف اتفاق نہ ہو، لیکن بھائی بہن کے رہو۔ یونس عبد اعلیٰ سے مقبول ہے، مجھ سے امام شافعی نے فرمایا، اے یونس، جب تیرے دوست کی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچے تو عداوت و قطع تعلق میں جلدی نہ کرو۔ اب کیا تھوڑی سی بات میں کیا، جب تیرے دوست کی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچے تو عداوت و قطع تعلق میں جلدی نہ کرو، ورنہ تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو اپنے یقین کو شک سے زائل کر دیتے ہیں۔ یقین دوست ہے، اب کسی نے کوئی بات کی تو شک ہو گیا، تو شک پر عمل نہ کرو، جو یقین تمہارا اسی پر رہنے دو۔ بہت منطقی بات ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، تمہارا دوست ہے، کسی نے آگے کہا اس کو چھوڑ دیا، یقین تو یہ کہ ہمارا دوست ہے، اس کے کہنے سے شک پیدا ہوا تو شک کو چھوڑو، یقین پر رہو۔ جو اپنے یقین کو شک سے زائل کر دیتے ہیں، بلکہ اس بات کو اس کے سامنے رکھو اور اس سے کہو کہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، لیکن پہنچانے والے کا نام لینے سے احتیاط کرو۔ اگر وہ اس کا انکار کرے تو کہہ دو کہ آپ سچے اور قصور سے پاک صاحب۔ انکار کرے کہ نہیں تو کہہ دو کہ آپ سچے اور قصور سے پاک صاحب، اس سے زیادہ ہرگز کوئی بات مت کہو بس۔ اور اگر ان کا اعتراف کر لے اور تجھے اس کے لیے کوئی عذر کا پہلو نظر آئے تو اس کو قبول کر لو، اگر نظر نہ آئے تو اس سے کہو تم اس بات سے کیا چاہتے ہو، اگر وہ عذر کا کوئی پہلو ذکر کرے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر کوئی عذر بیان نہ کرے اور تمہیں بھی وہ نظر نہ آئے اور راستہ تنگ ہو جائے تو اس بات کو اس کے حق میں برا سمجھو، پھر تمہیں اس کی بابت اختیار ہے، اگر چاہو تو اس کے برابر بغیر کسی ذاتی کے بدلہ لے لو، اگر چاہو تو معاف کر دو۔ پہلے مسئلہ کیا ہے، کیا تاہم معافی تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اعلیٰ درجے کی مہربانی ہے، معافی تقوی سے اور اعلیٰ مہربانی۔ اللہ تعالیٰ کی اشاعت کے بنا پر وہ جزا سیئۃ سیئہ مثلھا، بس جتنی سیئہ اتنی ہی جزا، اس سے زیادہ نہ لو۔ برائی کا بدلہ برائی ویسے ہی لکھ رہے ہیں، ویسے جیسے اس نے برائی کیا اتنے ہی کرو، اس سے بڑھاؤ نہیں۔ پھر جو شخص معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب ہے، اگر معاف کر دے تو بہت اچھا۔ سبحان اللہ۔ باہمی معاشرہ کے بارے میں کیا یہ خوب فیصلہ ہے، کون جانتا ہے مجھے کو، کون معلوم ہی کرتا ہے، بہت معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا مجھے، بڑا بھی معافی مانگتا، چھوٹے جلدی معاف نہیں کرتے، برابر تو جانے دیجیے۔ میں نے اس پہ لکھا اللہ معاف کرے اور اللہ قبول فرمائے ان باتوں پر جو ہم نے لکھا ہے، بہت محنت کیا مجھے، یہ بنارس والے کا کتنے لوگ مل کر کے اس کو لکھے مولانا اس کتاب کو، تب بھی کئی کہ اردو میں بہت مشکل کتاب، سیر و علامی نبلا، سب لوگ آج ہی آتے ہیں ادیب، ہم نے کہا چھپائیں گے ہم ضرور اس کو، ہم لوگ کے علاج تو اسی میں ہے جی حضرت، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ باہمی معاشرے کے بارے میں کیا ہی خوب فیصلہ ہے جو ہم سب کے لیے بہترین طریقہ کار ہے، واللہ الموفق لما۔ اگر تیرے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑکے تو اس کے گزشتہ احسانات کے متعلق سوچو اور ان کو شمار کرو، اور اس برائی کے عوض اس پر احسان کرنے میں جلدی کرو۔ بہت اچھائیاں کیا ہم نے، ابھی ایک غلطی ہو گئی بس کرو، تو معاف کرو، اس برائی کو ایسے اس کے گزشتہ احسان کو مت بھولو، ایک برائی ہو جاتا ہے، یہ تو بیانی ظلم ہے۔ اے یونس، جب تمہارا کوئی دوست ہو تو اس سے اپنے کو تقویت پہنچاؤ، اس لیے کہ دوست بنانا مشکل ہے اور اس کی جدائی آسان ہے۔ دوست بن گیا ہے تو جدائی
کیونکہ تھوڑی سی بات میں ختم ہو جائے گا. اس میں ایسی بات نہ ہونے دے جس سے جدائی ہو. امام ذہبی نے حاکم اندلس ناصر الدین اللہ کی سوانے میں لکھا ہے کہ میں ان کی سوانے حیات ان کے دادا کے ساتھ لکھ چکا ہوں. اب اس میں کچھ زائد باتیں اور فائدے شامل کر رہا ہوں. جب کوئی سردار جہاد میں عالی ہمت ہو تو اس کو عیوب کو برداشت کر لیا جائے گا. بہادر ہے. جب کوئی سردار جہاد میں عالی ہمت ہو تو اس کو عیوب کو برداشت کر لیا جائے گا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. لیکن جب وہ جہاد کے روح ختم کر دے، بندوں پر ظلم کرے، خزانہ برباد کر دے تو تیرا پروردگار کے ہاتھ میں ہے، تم کو پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ سنبھال لے گا. علی ابن حسین نے یحییٰ ابن معین سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو شاید 200 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جنت میں پہنچ چکے ہیں. وہ تو اللہ کے جنت میں ہیں اور آپ ان کی مذمت کر رہے ہیں. علی ابن حسین ابن جنید نے یحییٰ ابن معین سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ایسے لوگوں پر تنقید ہیں جو شاید 200 سال سے زائد عرصہ پہلے جنت میں مقیم ہو چکے ہیں. ایک جنتی آدمی کی برائی تم یہاں کر رہے ہو. اس ارشاد میں ہم موجودہ لوگوں کو گزشتہ نیک لوگوں کی مذمت اور قباحت کے بیان سے منع فرما رہے ہیں. میں نے لکھا آج انہوں نے کیا کیا، یہ بھی عام طور سے بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے کیا کیا، یہاں تک امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین نے جو 200 سال کا تذکرہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 100 سال ہو، کیونکہ ان کے زمانے میں اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا. اب اس وقت 100 ہی سال. ابن مہروے کہتے ہیں میں عبد الرحمن حاتم کے پاس آیا، جب لوگوں کو کتاب الجرح و تعدیل پڑھا رہے تھے میں نے ان سے یحییٰ بن معین کی بات سنا دی تو وہ رو پڑے، دونوں ہاتھ لرزہ بدنام ہو گئے، حتیٰ کہ کتاب ہاتھ سے گر گئی، رونے لگے اور مجھ سے قصہ دہرانے کے لیے کہتے تھے صاحب. یہ کوئی ان پر اعتراض کیا تھا. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ انجام کے خوف سے اس کی حالت ہوئی، ورنہ نیک ناقد کا ضعفا کے سلسلے میں کلام اللہ کے دین کی خیرخواہی اور سنت کی حفاظت کے لیے. یعنی وہ جو رونے لگے تو وہ تو صحیح بات، تنقیدی بات راوی کے بارے میں کر رہے تھے، وہ ٹھیک تھا، لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں کہ انجام کے خوف سے ان کی حالت ہو گئی. معلوم اس کا بھی انجام بنا کہ مجھے اس کی وجہ سے، ورنہ نیک ناقد کا ضعفا کے سلسلے میں کلام اللہ کے دین کی خیرخواہی اور سنت کی حفاظت کے لیے تھا، وہ نیت تھی، لیکن اس کے باوجود ڈر گئے. امام ذہبی محمد ابن یحییٰ عثمانی شافعی کے سوال حال میں لکھتے ہیں کہ غالی معتزلہ، غالی شیعہ، غالی حنابلہ، غالی اشاعرہ، غالی مرجئہ، غالی جہمیہ اور غالی کرامیہ سے دنیا بھر گئی اور ان کی تعداد میں اضافہ گیا. ان میں ذہین عبادت گزار علماء ہیں، ان میں علماء. ہم اللہ سے اہل توحید کے عفو و مغفرت کا سوال کرتے ہیں. ہم خواہشات اور بدعت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور سنت و اہل سنت سے ہم محبت کرتے ہیں. اپنا طریقہ یہی رکھو. نیز عالم سے ہم محبت رکھتے ہیں اتباع و اچھی صفات کی وجہ سے جو اس میں موجود ہیں. عالم ہے، صفات ہیں، بے جا تنقید نہ کرو. نیز عالم سے ہم محبت رکھتے ہیں اتباع و اچھی صفات کی وجہ سے جو اس میں موجود ہیں. البتہ اس بدعت کو پسند نہیں کرتے جو اس نے کسی تعبیر کی وجہ سے اختیار کی ہو. اعتبار تو خوبیوں کی کثرت کا ہے، نہ کہ اس میں خوبیوں کو لے کر کے ہم اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں، اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کے اس اخلاق اللہ تعالی سلف کے اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق اختیار فرمائے، ان کے طریقے پر ہم سب کو گامزن رکھیں اور اللہ کے قرب و قبول سے تاکہ مشرف ہوں. اللہ ہر قسم کی گمراہیاں کوتاہیاں جو ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اس کو خوبیوں سے بدل دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
برحمتک یا ارحم الراحمین.